औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम कब सुधरें के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हुकूक के नाम पर बेहयाई को फ़रोग़। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे मैंने लास्ट टाइम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और ऐसा नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, इसलिए कि ये इसका ताल्लुक़ हमारे दीन से है, हमारी तहज़ीब से है। तो इसके बारे में मैं गाहे बगाहे मैं इंशाअल्लाह मैं इस पे डिस्कशन मेरी जारी रहेगी। अच्छा, आज जो मैं डिस्कशन है मेरी वो है इस वक्त के जो हालात हैं हुकूमत के और अपोजिशन के। तो लग तो ऐसी रहा है कि शायद इस निज़ाम को, इस सिस्टम को गुस्ल का वक्त आ गया है। गुस्ल भी किससे? तहज़ाब से। इस गले सड़े बोसीदा निज़ाम का अब ख़ात्मे का दिन आ गया है, इसलिए कि चाहे आप इस सिस्टम में किसी फरिश्तों को भी बैठा दें तो पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ डिलीवर कर सके, क्योंकि हमारा निज़ाम दो रुखी निज़ाम है, अमीरों के लिए कुछ, गरीबों के लिए कुछ। तो इस तरह रियासत, इस तरह कोई मुल्क कभी तरक्की कर नहीं सकता, चल नहीं सकता। और जैसा कि मैंने आपसे शायद पहले डिस्कस किया था, शायद मैंने बताया था कि ये जो है हमारा निज़ाम जो है, हम जहाँ अभी जिस निज़ाम में है, इस निज़ाम के होते हुए हम इस मुल्क में तरक्की कर नहीं सकते। और शायद पहले हमें भी इस चीज़ का डर था कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, पाकिस्तान टुकड़े हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा। तो लेकिन अब मेरा ये ईमान है और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ऊपर ही जाएगा, तरक्की ही करेगा। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हाँ में हाँ और पाकिस्तान की ना में ना होगी। तो जाहिर है कि इन बदमाशियाँ के होते हुए, इन चोर डाकू लुटेरे के होते हुए और इस बोसीदा निज़ाम के होते हुए तो ये सब हो नहीं सकता। तो अब ये इस निज़ाम के जाने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं कि आया ये कब जाएगा। जाहिर है कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर ही होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका ख़ात्मा करीब है। मे बी महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, पर इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये निज़ाम, इस निज़ाम के तहत मतलब पाकिस्तान तरक्की करे। तो नाज़रीन, अब अपोजिशन और हुकूमत दोनों में मतलब इतनी टेंस हो गई है, इतनी सूरत हाल गंभीर हो गई है कि मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बच पाएगा। तो मेरे ख़्याल में तो सब ही दफ़ा दुर होने का टाइम हो गया है, सब ही दफ़ा दुर हो जाएंगे, और चाहे हुकूमत में भी हों, चाहे अपोजिशन में भी हों। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये हमारे मुल्क में मुल्क के सरबराह हैं ये लोग, ये हमारे मुल्क को लीड करते चले आ रहे हैं। ठीक है, इनकी जिनकी अपनी तरबियत नहीं है, जिनको तमीज़ नहीं है, जिनको मुल्क का ख्याल नहीं है, जिनको दीन का ख्याल नहीं है, ये हम पे हुकूमत करेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपस में मार कुटाई करें, ये बड़े इदारा जो होता है, हुकूमत जो होती है, वो आवाम को रिलीफ देती है, आवाम के माँ बाप का किरदार अदा करती है, वो हमें इंस्टीट्यूट बनाती है जिसमें इखलाक होता है, जिसमें किरदार होता है, जिसमें किरदार निकल के आते हैं, जो इदारे बनाए जाते हैं। ये लोग हमारे इदारे बनाएंगे, ये लोग हमारे स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ मतलब वकील जो है वो जज की पिटाई कर रहा है, सियासतदान एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ डाले हुए हैं, एक सब दस्तो गिरेबां है। इस तरह मुल्क चलता है।
میرے خیال میں ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پر. کیا ہم یہ اسلامی قانون ہم دیکھیں؟ جب تک اس ملک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں بارش کا قطرہ آپ کے گھروں میں پر نالہ بہتا ہے، جب بارش ہوتی ہے مسلسل پانی کا قطرہ ٹپ ٹپ گرتا ہے تو نیچے جو جہاں پہ وہ پانی گرتا ہے مسلسل تو پتھر یا زمین میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی ہمیں بولتے رہنا چاہیے، ہمیں اس نظام کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ خدا کے واسطے ہمیں اس نظام سے چھٹکارا دیں جہاں انصاف نہیں، جہاں غریبوں کا خیال نہیں کیا جاتا، جہاں عزتوں کا خیال نہیں کیا جاتا، جہاں نوکری نہیں، جہاں روزی نہیں. اس نظام سے عوام کو نہیں چاہیے کہ جی ہمارے کرنٹ ڈیفیسٹ اتنے ہو گئے، ہماری امپورٹ اتنی ہے، ہماری ایکسپورٹ اتنی ہے، ہمارے گراف اتنا اوپر جا رہا ہے. عوام کو چاہیے کہ بھائی مجھے روٹی کتنے میں مل رہی ہے، مجھے گوشت کتنے میں مل رہا ہے، مجھے تیل چینی آٹا یہ ضرورت کی چیزیں مجھے کتنے میں مل رہی ہے، میں جس بس میں سفر کرتا ہوں اس کا کرایہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں. یہ بیسک نیڈ ہے. کیا یہ ہمارے حکمران دے رہے ہیں؟ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اقتدار کی جنگ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے. کبھی کسی نے ملک کے لیے سوچا، عوام کے لیے سوچا؟ ہر طرف سے عوام پٹتی ہے، بعد میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. تو ہماری عوام بھی ماشاء اللہ بے وقوف بنتی چلی جا رہی ہے. اور دیکھیں وہی بات میں پھر یہ کہوں گا، جب ہم دین سے دور ہوں گے نا تو پھر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا. وہ کہتے ہیں نا نہ دین ملا نہ دنیا، نہ گھر کے رہنا گھاٹ کے. تو یہی ہمارا بھی حال ہے. ہم ماڈرن ہونے کے، ہم ایڈوانس ہونے کے چکر میں ہم نے اپنی تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. ایک سوئی تو ہم بنا نہیں سکے. ہم کس چیز کے ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں؟ ہم بے حیائی میں ایڈوانس ہو رہے ہیں. ہاں ہم اخلاق میں ہمارا ایڈوانس ہو رہے ہیں کہ ہم بدتمیز ہو رہے ہیں. یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، یہ ہماری تہذیب نہیں تھی. تو آنے والے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں یا ان کا چیئرمین سینٹ کے چیئرمین آ جائے، ڈپٹی چیئرمین آ جائے، دونوں آ کے نا کیا ہوا؟ کیا حاصل کچھ نہیں ہونا ہے اس سسٹم میں. اس سسٹم کو جانا ہے. اور عوام بھی بیزار ہو گئی ہے کہ بھائی ہمیں اچھی ایجوکیشن چاہیے، ہمیں اچھا روزگار چاہیے. اب عوام تو حکومت سے روزگار مانگتی بھی نہیں ہے. بھائی ہم خود اپنی روزگار تلاش کر لیں گے، ہمیں کرنے تو دو، ہم خود کر لیں گے، ہمیں جینے دو. تو یہ آپس میں لڑ کر یہ ہم لوگ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ آئیں گے جو 70 سال سے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یار یہ ان کا کردار کیا ہے؟ یہ کس طرح جھوٹ بولتے، جھوٹ بھی آ کے ان پہ شرما جاتا ہے. اتنی بےغیرتی اور ڈھٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. اور یہ ملک کا نام لیتے، یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ فوج کہاں؟ انڈیا کی فوج ہے. ٹھیک ہے دیکھیں ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ہوگی ان میں بھی خامی ہوگی، تھوڑی بہت ان میں بھی ہوگی. یار آپ نے 70 سال حکومت کی ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو تو سدھاریں، پھر آپ بولے نا ان کو. آپ موقع کیوں دیتے ہیں؟ موقع تو آپ خود دیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ عوام کو اگر کبھی ریلیف ملا ہے نا تو وہ جمہوریت میں نہیں ملی ہے. جتنے بھی عوام کو بیسک نیڈ جو ہے، یا کونسل کے الیکشن دیکھ لیں، اب جو بھی کہ نچلی سطح تک جو اقتدار ہے وہ عوام کو ملا ہے تو وہ جمہوریت میں نہیں ملا ہے. میں خدا نخواستہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے بھائی جہاں عوام کا بیڑا غرق ہو جائے. جمہوریت کی آڑ میں ملک کو خالی کر دیا، لوٹ کے کھا گئے، اور پھر بھی پتہ نہیں ان کی دوزخ کیسی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو مجھے تو یہ مطلب جو ہے سب دفعہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ عمران خان صاحب نے اگر یہ سال نکال لیے، یہ 4-6 مہینے یا سال نکال لیے، تو یہ آگے پھر ان کی بہت لمبی ٹرم ہے. ٹھیک ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو یہ اپوزیشن نکال سکے گی.
یا ان کی حکومت ختم کر سکے گی، یا تو عمران خان خود ہی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اگر عمران خان گیا ہے تو مائنس آل ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا ملک الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اینڈ ہے، آئی تھنک دا فائنل بیٹل، یہ آخری اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو پلیز میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں یہیں پہ بس کروں گا، کل انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک سے، اسی ریلیٹیو جو ٹاپک ہوگا میرا، اسی سے متعلق میں بات کروں گا۔ اور پلیز ویڈیو کو میری لائک کیجئے، سامنے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ظاہر ہے میں ابھی میرا اسٹارٹ ہے، تو آپ کے کمنٹ سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوگی، جو بھی پازیٹیو آپ تنقید کریں گے وہ میرے سر آنکھوں پر، اور انشاءاللہ میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں نے جیسے کہا کہ ہم کب سدھریں گے، تو انشاءاللہ میں اپنے آپ میں بھی سدھار لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے کہ اس زمین و آسمان کو مجھ پر مہربان کر دے۔ میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔